آسان اور مختصر تجوید القرآن کورس کی الحمدللہ یہ کلاس نمبر 40 ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ان میں سے اگر آپ اس پہلے لفظ کے ہجے کرنا چاہیں تو ہجے اس طرح کریں گے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہذا۔ لیکن اگر ان دونوں الفاظ کے اکٹھے ہجے کرنے ہو تو ہجے اس طرح کریں گے کہ یہ جو ذال ہے اس ذال کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور درمیان میں یہ جو دو الف ہیں ان دونوں الف کے اوپر کوئی بھی علامت یا کوئی حرکت نہیں ہے، اس لیے ان دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیسے ہا کھڑا زبر ہا، ذال لام زبر ذل، ہاذل، اور آگے واو عین اور دال ان کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر آپ ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے کا طریقہ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے تو یہاں پر یہ جو الفاظ لکھے ہیں ان کے ہجے کرنا پھر آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ہجے بھی ان دونوں الفاظ کے ہجوں کی طرح ہی کریں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں اگر اس اکیلے لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے: با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا۔ لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو پھر اس نون کو اس نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور درمیان میں یہ جو الف اور لام ہے ان کے اوپر کوئی علامت یا حرکت نہیں ہے، اس لیے ہجے کرتے ہوئے انہیں نہیں پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں نون کو اس نون کے ساتھ ملا کر اس طرح پڑھیں گے: نون نون زبر نن، بینن، نون الف زبر نا، بینن نا، سین زیر سی، بین الناس۔ اور ان دونوں الفاظ کو ملا کر اگر ہجے کرنے ہوں تو تا کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، اور درمیان میں یہ واو اور دو مرتبہ جو الف ہیں انہیں نہیں پڑھیں گے۔ جیسے تا لام پیش تل، اوتل، اور آگے جو حروف ہیں ان کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ اسی طرح یہاں پر ان دونوں الفاظ کے ہجے کرنے کے لیے ثا کو نون سے ملا کر پڑھیں گے۔ تو اگر آپ ان دونوں الفاظ کے ہجے کرنے کے طریقے کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو قرآن پاک کے سینکڑوں الفاظ کے ہجے آپ بڑی آسانی سے کر سکیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے وَهُمْ، اس کے ہجے اس طرح کریں گے: واو زبر وا، ہا میم پیش ہم، وَهُمْ۔ لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو اس کے ہجے اس طرح کریں گے: واو زبر وا، ہا میم میم پیش ہم، وَهُمْ، میم عین پیش موع، وَهُمْ موع۔ اور آگے جو حروف ہیں ان کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں الف کے اوپر جزم ہے، جب الف کے اوپر جزم ہے تو یہ حمزہ ساکنہ بن گیا، اور یہاں پر حمزہ ساکنہ کی مختلف شکلیں موجود ہیں۔ اگر حمزہ ساکنہ کسی لفظ میں ہو تو اس کے ہجے اس طرح کریں گے، جیسے یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے بئسا، اس لفظ میں حمزہ کے اوپر جزم ہے، یہ حمزہ ساکنہ ہے تو اس کے ہجے اس طرح کریں گے: با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئسا۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں ضاد اور ضاد کے اوپر کھڑا زبر اور کھڑا زبر کے اوپر مد ہے۔ یہاں پر دیکھیں یہ مد ہے اور یہ مد مد منفصل کی علامت ہے، اور مد منفصل کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا
حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور یہاں پر یہ مد کھڑا زبر کے اوپر ہے، یعنی یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف مدہ موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر مد منفصل کی علامت موجود ہے۔ تو ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیں لکھا ہے حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، اور یہاں پر لکھا ہے حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور کھڑی حرکات کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے کھڑی حرکات کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو جس طرح حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ تو کھڑی حرکات جو ہیں یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہیں۔ تو جس طرح کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسی طرح الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح کھڑی زیر کو، اسی طرح یا مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ جس طرح الٹا پیش کو، اسی طرح واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو مد ہے یہ مد منفصل کی علامت ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی حرف مدہ موجود ہوتا تو پھر یہاں پر یہ مد موجود ہوتی تو بالکل صحیح ہوتا، لیکن یہاں پر حروف مدہ میں سے کوئی بھی حرف مدہ موجود نہیں، لیکن پھر بھی یہاں پر مد منفصل کی علامت موجود ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی یہاں پر اگرچہ کھڑا زبر ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے جیسے یہاں پر الف مدہ ہی ہے۔ تو اگر یہاں پر الف مدہ ہوتا اور الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہوتا، جیسے یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے لہٰذا یہ حمزہ بن گیا اور یہ حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر مد منفصل ہوتا۔ تو یہاں پر اگرچہ الف مدہ موجود نہیں لیکن کھڑا زبر کیونکہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اس لیے جب کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں موجود ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہ جو اوپر مد منفصل کی علامت موجود ہے یہ اسی وجہ سے موجود ہے کہ یہاں پر کھڑا زبر الف مدہ کے قائم مقام ہے اور کھڑا زبر کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل ہوگا، اور یہ مد منفصل کی علامت اسی لیے موجود ہے۔ اور اگر اس لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس طرح پڑھیں گے جیسے قوف زبر قو، ضاد کھڑا زبر ضو، قو دو۔ آگے حمزہ اور میم کو پڑھیں گے حمزہ میم زبر ام۔ جب حمزہ کو پڑھ چکے اب یہاں پر یہ جو مد ہے اس مد کے قاعدے کے مطابق ضاد کو کھینچ کر پڑھیں گے 2 یا 2.5 الف کے برابر، جیسے قو دو ام۔ مد منفصل کا قاعدہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہاں سے آپ مد منفصل کے قاعدے کو دیکھ لیجئے گا۔ تجوید کے جو قواعد اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، اگر وہ تمام قواعد آپ کو اچھی طرح یاد ہوں اور اس کے علاوہ جتنے الفاظ کے ہجے اب تک پڑھائے جا چکے ہیں اگر وہ تمام الفاظ کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو تو قرآن پاک کے کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا آپ کے لیے یقیناً مشکل نہیں ہوگا۔ تھوڑے سے غور و فکر سے آپ کسی بھی لفظ کے ہجے کر سکتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ ان کی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ کسی بھی لفظ کے ہجے کرنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو۔ یہاں پر دیکھیں یہ ایک لفظ ہے تاسونا، اس لفظ کے ہجے اس طرح کریں گے جیسے تا نون زبر تن۔ آپ غور کریں کہ میں نے نون ساکن پر غنہ نہیں کیا، لیکن جیسے ہی سین کے ہجے کر چکوں گا تو پھر جب پیچھے سے ملا کر پڑھوں گا تو نون ساکن پر غنہ کروں گا، جیسے سین واو زبر سو تاسو تاسو۔ تو جب صرف نون ساکن کو پڑھا تھا تو اس میں غنہ نہیں کیا تھا، لیکن نون ساکن کے بعد جب سین کو پڑھ لیا تھا تو پھر نون ساکن پر غنہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن میں اخفا ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے،
اور یہاں پر نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے جب نون ساکن کے بعد سین کو پڑھ لیا تو نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھا۔ اب یہاں پر دیکھیں لکھا ہے مدات کے ہجے اس طرح کریں، اور یہاں پر یہ لفظ ہے جی آ، اس کے ہجے یہاں پر لکھے ہیں۔ یہاں پر یہ لفظ ہے ضالن، اس کے ہجے یہاں پر لکھے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں یہ دو الفاظ ہیں، ان میں سے اگر اس لفظ کے ہجے کرنے ہوں تو اس طرح کریں گے میم نون زیر من، لیکن اگر ان دونوں الفاظ کو ملا کر ہجے کرنے ہوں تو پھر اس طرح پڑھیں گے میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، ملا۔ اور آگے جو حروف ہیں ان کے ہجے کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے۔ یہاں پر لکھا ہے نون قطنی والے کلمات کے ہجے اس طرح کریں گے، اور یہ آگے مکمل طریقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دو الفاظ لکھے ہیں شیبان السماء، یہاں پر دیکھیں یہ لفظ ہے اصل میں شیبن، اور یہ لفظ ہے السماء، ان کے ہجے اس طرح کریں گے شین یا زیر شی، با دو زبر بن، شیبن۔ آگے ہے حمزہ سین زبر اس، سین زبر سا، اسا، میم الف زبر ما، السماء، حمزہ پیش او، السماء۔ اور جب وقف کر کے پڑھیں گے تو وقف میں یہ اس طرح پڑھے جائیں گے جیسے شیبا السماء